قاف دو زبر قن، قن یعنی اندازہ گنے کا پورا ہو۔ قرات کی زینت کیا ہے؟ تجوید کی جو اچھائی ہے وہ ہے کیا؟ مثلا پوری تختی میں جو آپ گنے کو پڑھ رہے ہیں، پوری تختی میں ہر ایک حرف میں گنا برابر ہو۔ ایک حرف میں زیادہ گنا کر دیا، ایک میں بالکل گنے کو تھوڑا کر دیا، ایسے نہیں ہے، بالکل برابر۔ آپ کا اندازہ اتنا پختگی کے ساتھ پکا ہو تو وہ گنے کی جو مقدار ہے وہ ہر حال میں اچھی ہونی چاہیے۔ قاف دو زبر قن، کاف دو زبر کن، تو قاف کی آواز اور کاف کی ایک جیسی ہے، لیکن پڑھنے میں قاف کو موٹا پڑھیں گے، کاف کو باریک پڑھیں گے، قاف کو موٹا پڑھیں گے، کاف کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو واضح فرق رکھیں، ہم قاف کو بھی کاف پڑھتے ہیں، کاف کو بھی کاف پڑھتے ہیں، یعنی کوئی عطا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کاف لفظ ہے یا قاف ہے۔ مثلا قل هو اللہ احد، قل هو اللہ پڑھتے ہیں، قل 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 یا ایھا الکافرون ہے نا، قل اعوذ برب الفلق، فلق قاف ہے، فلق فلق، قل اعوذ، یہ بہت ایک بحث ہے، اس میں پڑھیں گے تو بہت سی زیادہ باتیں ہیں، تو اس کو آپ کیا کریں، بالکل ایک ایک حرف کی جو آواز ہے اس کو واضح کرنا ہے۔ جی قن، کن، کن، قن، حمزہ دو زبر ان، آواز سے حمزہ دو زبر ان، عین دو زبر عن، ان، عن، عن، ان، آواز تو ایک جیسی ہے لیکن حمزہ کو کہاں سے ادا کرتے ہیں؟ حمزہ کو گلے کے نیچے والے حصے سے، عین کو یعنی تھوڑا آواز کو ہم زور لگائیں کہ عین کو ادا کرتے ٹائم، عن، ان، عن، تو اسی طرح مشق کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم آواز حروف اگر آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہت ساری غلطیاں دور ہو سکتی ہیں، بالکل ختم ہو سکتی ہیں۔ تو دوبارہ مشق کریں، تن، قن، تن، نرم نرم، زن، 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 ضن، ضن، ضا کو موٹا اور نرم کرو، یعنی تھوڑی سی زبان باہر نکال کے پڑھنی ہے۔ ضاد کی جو مخرج ہے وہ زبان کی کروٹ ہے اور اوپر کے جو داڑوں ہیں ان کی جڑ ہے، یعنی ضاد کو بھی ضاد نہیں کرو، ضاد کو بھی ضا نہیں کرو، ٹھیک ہے؟ ضن، ضن، سن، سن، صن، حن، حن، قن، کن، ان، عن، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح یہ محنت کرنی ہے، یعنی جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا، شروع سے آخر تک، آخر سے شروع تک، جو ایسے ایسے لائنیں
اوپر سے نیچے کی طرف، نیچے سے اوپر کی طرف، اس طرح اگر آپ مشق کریں گے اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ بچے جو بھول جاتے ہیں نا حرف، جو سیدھا پڑھیں گے تو صحیح پڑھیں گے، وہ یاد بھی پڑھتے ہیں۔ جب آپ کوئی بھی بیچ میں سے حرف پوچھیں گے، کوئی بھی جو لفظ پوچھیں گے، وہ بالکل نہیں پڑھتے، خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یعنی ان کو ایک یہ رٹا لگایا ہوا ہے، رٹا نہیں لگاؤ، سوچ سمجھ کے ساتھ پڑھاؤ۔ اس سے یہ کیا ہوگا؟ اگر وہاں سے تا سے مثلا عین تک، عین سے تا تک آپ نے پڑھایا، با سے یا تک، یا سے با تک، بیچ بیچ میں سے پوچھو، بیچ بیچ میں سے پڑھاؤ، انشاءاللہ کوئی بھی بچہ کمزور نہیں ہوگا۔